السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسا کلمہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اس کلمے کی برکت سے آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اور اگر آپ پریشان ہیں کسی وجہ سے، آپ جاب کی وجہ سے پریشان ہیں، یا آفس میں آپ کی کوئی پریشانی ہے، یا کسی کمپنی فیکٹری میں کام کرتے ہیں وہاں کوئی پریشانی لائق ہے، تو انشاءاللہ اس کلمے کی برکت سے، اس جملے کی برکت سے وہ آپ کی وہ پریشانی بھی حل ہوگی۔ اور اسی طرح آپ کسی ٹینشن میں مبتلا ہیں یا آپ کے کام میں رکاوٹیں ہو رہی ہیں، کام چلتے چلتے رک جاتا ہے، ایک دم بند ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی یہ پریشانی بھی دور ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو ایک واقعہ بھی بتاؤں گا کہ ایک شخص نے استغفار کی کثرت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ تو ایک سچا واقعہ ہے، یہ بھی آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ کلمہ جو ہے وہ استغفار ہے۔ استغفار، استغفر اللہ، اس کلمے کی بہت زیادہ برکات ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کلمے کا ذکر آیا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ وہ حاجتیں بھی پوری فرماتا ہے کہ جو انسان نے بھی مانگی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی اسے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے، بہترین صلہ عطا فرماتا ہے۔ اور استغفار یہ گناہوں کی معافی کے لیے ہے کہ انسان گناہوں سے معافی مانگتا ہے۔ تو استغفار کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا، گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرنا۔ تو دیکھیں یہاں پر میں ایک مثال دے کر آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ ایک برتن ہے، اس برتن کے اندر کوئی چیز سڑ چکی ہے، کوئی کھانا سڑ چکا ہے۔ اب اس برتن کے اندر آپ کوئی صاف چیز ڈالیں یا صاف سالن ڈال دیں تو آپ کو کھانے کا جی نہیں چاہے گا، کیونکہ وہ پہلے گندا تھا، اس میں سالن سڑ چکا تھا، اس برتن کو دھویا نہیں گیا، بغیر دھوئے اس میں سالن ڈال دیا گیا ہے، صاف سالن ڈال دیا گیا ہے۔ اب آپ اس کو نہیں کھائیں گے، آپ کو جو ہے کراہت آئے گی، آپ کو وہ اچھا نہیں لگے گا۔ اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہوں کی گندگی، گناہوں کی سیاہی جب اس کے دل کے اندر آتی ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور گناہ سے توبہ نہ کرے تو یہ سیاہ رہتا ہے، اور گناہ کرتا چلا جائے تو دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اب اگر آپ کا دل گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہے، آپ استغفار نہیں کر رہے، آپ نے معافی نہیں مانگی، اب آپ کوئی اچھا کام کریں گے، کوئی نیکی کا کام بھی کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو یہ تمام چیزیں جو آپ کے دل میں جا رہی ہیں، نیکیاں آپ کے دل میں جا رہی ہیں، تو یہ گناہوں کی وجہ سے آپ کا دل کا جو برتن ہے یہ تو پہلے سے گندا ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے۔ اب آپ اس میں صاف عبادت بھیج رہے ہیں، آپ نیکیاں بھیج رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وہ کہتا ہے پہلے دل کو صاف تو کرو، دل کی سیاہی تو صاف کرو، گندگی تو صاف کرو جو گناہوں کی وجہ سے ہو چکی ہے، تو پھر میں تمہاری عبادت بھی قبول کروں گا، تمہاری نماز بھی قبول کروں گا، تمہاری نیکیاں بھی قبول کروں گا، پھر وہ مجھے پسند بھی آئیں گی۔ تو اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کرو۔ جب تم استغفار کرتے ہو، ایک مرتبہ استغفار کرو گے، تمہارے دل کا ایک نقطہ سیاہ نقطہ مٹ جائے گا، پھر استغفار کرو گے، پھر سیاہ نقطہ مٹ جائے گا، تو ایسا ایسا سیاہی مٹ جائے گی، پھر آپ کو عبادت کرنے میں بھی مزہ آئے گا، پھر نمازیں بھی قبول ہوں گی، پھر دعائیں بھی قبول ہوں گی، پھر آپ کی ہر پریشانی حل ہوگی۔ تو اس لیے استغفار بتایا ہے۔ انسان گناہ گار ہے، ہر وقت انسان گناہ کرتا رہتا ہے، اور استغفار زیادہ سے زیادہ انسان کرے تاکہ جو بھی گناہ ہو وہ مٹ جائے، وہ مٹتا رہے۔ تو استغفار وہ جملہ ہے، وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کے حالات کو بدلا، اور بہت سارے لوگوں کی دعائیں بھی قبول ہوئیں، ان کے مسائل حل ہوئے۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، ایک تندور پر روٹیاں لگاتا تھا، ایک غریب آدمی تھا، بھٹی پر روٹیاں لگاتا تھا۔ اس شخص کی بہت ساری دعائیں تھیں اور بہت ساری حاجتیں تھیں، وہ پوری نہیں ہو رہی تھی۔ کسی نے اس کو بتایا کہ آپ استغفار کی کثرت کرو، سارا دن چلتے پھرتے استغفار پڑھتے رہو، کثرت سے پڑھو، آپ کی تمام دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں گی، آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ تو اس شخص نے پڑھنا شروع کیا، اور یہ ہر وقت چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے استغفار پڑھتا رہتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام جو دعائیں پوری فرمائی، تمام حاجتیں پوری فرمائی، اس کی دعائیں قبول ہو گئی۔
اور اس کی ایک دعا وہ قبول نہیں ہو رہی تھی، کافی عرصہ ہو گیا استغفار پڑھتے پڑھتے، باقی تمام دعائیں اس کی پوری ہو گئی، ایک دعا جو ہے وہ رہ گئی، اور کافی عرصہ ہو گیا استغفار پڑھتے پڑھتے اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اور ایک دن حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ واقعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا ہے اور سچا واقعہ ہے، شاید آپ نے علماء سے بھی سنا ہو، اور میں نے بھی کئی بار یہ بتایا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گئے، اور رات میں دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، اور واپس آنے کا کوئی انتظام تو تھا نہیں، گاؤں دیہات کا ماحول تھا، گپ اندھیرا، اور یہ پریشان ہوا کہ رات کو میں کہاں جاؤں۔ تو قریب میں ایک مسجد میں چلے گئے کہ رات کو مسجد میں قیام کرتا ہوں، صبح فجر پڑھ کے پھر میں اپنے گھر کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اپنے وہاں سے یہ مسجد کی طرف گئے، مسجد میں قیام کیا اور مسجد میں رکے۔ جب رات ہوئی تو مسجد کا جو متولی تھا، مسجد کا جو خادم تھا، وہ آیا اور آگے کہنے لگا، بابا جی آپ مسجد سے باہر چلے جائیں، مسجد کو ہم نے تالا لگانا ہے، لاک کرنا ہے، مسجد میں ٹھہرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے باہر آ گئے، اور باہر بارش بھی ہو رہی ہے، بھیگ رہے ہیں، سردی کا موسم ہے، اور اب پریشان ہے کہ میں اس وقت کہاں جاؤں، کس کے پاس ٹھہروں۔ چنانچہ یہ بھی روڈ پر کھڑے ہوئے سوچ رہے ہیں، تو اتنے میں وہ بٹی والا، یہ غریب آدمی جو تندور پر روٹیاں لگاتا تھا، یہ وہاں سے گزر رہا تھا کسی کام کے سلسلے میں۔ اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی ہے اور رات کے اس پہر میں یہاں کھڑے ہے، تو جا کے معلوم کروں کیا معاملہ ہے۔ تو آ کر اس نے بھٹی والے نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح میں گھر سے نکلا، اور پھر رات کو مسجد میں ٹھہرنے کی نیت سے میں رکا تو مسجد سے مجھے باہر نکال دیا، اب میں پریشان ہوں، دیکھ رہا ہوں کہاں ٹھہروں۔ تو اس بھٹی والے نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور میری بھٹی پر، تندور پر آپ آ کر آرام کریں، اور میرے بستر پر آرام کریں، میں رات کو اپنا کام کروں گا اور آپ میرے بستر پر آرام کر لیں۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کے ساتھ چلے گئے، اور اس نے اپنے بستر دیا، اور وہاں پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ لیٹ گئے۔ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو بٹی والا ہے، یہ جو روٹیاں لگانے والا ہے، یہ شخص ہر وقت استغفار پڑھ رہا ہے، اس کی زبان پر استغفار ہے، یہ جب بٹی پر روٹیاں لگا رہا ہے، آٹا گوندھ رہا ہے، آٹا جو ہے ڈرم سے نکال رہا ہے، بوری سے نکال رہا ہے، تو ہر وقت یہ استغفار پڑھ رہا ہے، آٹا نکالتے ہوئے، آٹا گوندھتے ہوئے، روٹیاں پکاتے ہوئے، روٹیاں لگاتے ہوئے، یہ ہر وقت استغفار پڑھ رہا ہے، برابر اس کی زبان پر استغفار جاری ہے۔ تو یہ جو بزرگ تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ اتنا استغفار پڑھ رہے ہو، آپ کو استغفار نے کوئی فائدہ بھی دیا ہے، کبھی اس سے فائدہ بھی ہوا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے، وہ بٹی والا کہتا ہے کہ استغفار نے تو مجھے بہت فائدہ دیا ہے، استغفار سے تو میری ہر دعا قبول ہوئی ہے، ہر حاجت پوری ہوئی ہے، میری پریشانیاں دور ہوئی ہیں، اور جو دعا میں نے مانگی ہے میری دعا قبول ہوئی ہے، لیکن ایک دعا ہے وہ میری پوری نہیں ہو رہی۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ وہ کون سی دعا ہے کہ جو آپ کی پوری نہیں ہو رہی، باقی ساری پوری ہو گئی؟ کہنے لگا، میری خواہش ہے کہ میری وقت کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو جائے، میری یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی، کافی عرصے سے دعائیں مانگ رہا ہوں، استغفار بھی کر رہا ہوں، یہ ایک دعا میری رہ گئی ہے، یہ پوری نہیں ہو رہی، میری خواہش ہے کہ امام احمد بن حنبل سے، وقت کے امام سے ملاقات ہو جائے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور کہا کہ میاں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا بھی آج قبول کر لی ہے، اور مجھ ناچیز کو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، آج آپ کی یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کروا لی ہے، اور میں ہی ہوں امام احمد بن حنبل۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، اور فقہ کے امام تھے، اور چار امام جو ہمارے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ چاروں اماموں میں اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ تو استغفار کی برکت سے اس بھٹی والے کی، اس تندور والے کی یہ دعا بھی پوری ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے راستے بنائے، اور کیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے تندور پر آیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے، اور پھر اس سے ملاقات ہوئی، اور بہت قریب سے ملاقات ہوئی، پوری رات ان کے ساتھ گزاری، اور ان کے ساتھ جو ہے گپ شپ کی،
بات چیت ہوئی، تو یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی ملاقات ہوئی، اور یہ استغفار کی برکت سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح حالات پلٹتا ہے، اس طرح دعائیں قبول کرتا ہے، حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ تو ہم بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حاجتیں پوری ہوں، ہماری دعائیں قبول ہوں، کوئی دعا رد نہ ہو، تو استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ استغفار کی کثرت کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کاج کرتے ہوئے زبان پر استغفار جاری ہو۔ آپ دن بھر استغفار کریں گے، رات کو آپ کا دل استغفار کرے گا۔ آپ سوئے ہوئے ہوں گے، آپ کا دل استغفر اللہ کہے گا، آپ کا دل استغفار کرے گا، آپ کی روح جو ہے اس کو تازگی ملے گی، اور آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی دعا رد نہ ہو، تو آپ استغفار کو آج سے اپنے پر لازم کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کلمات آپ اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ اور انشاءاللہ اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں، تو آپ کی انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوگی، اور آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اور استغفار کے اثرات اور برکات آپ کو نظر آئیں گی۔ اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔